میرا نام اسما ہے۔ میرا تعلق ایک غریب طبقے سے تھا۔ میرے والد کسی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ میں ایک بد نصیب لڑکی تھی کیونکہ صرف غربت ہی میرے رشتے ہونے میں رکاوٹ نہ تھی بلکہ میری کالی رنگت بھی تھی۔ آج بھی مجھے رشتے کے لیے دیکھنے آنے والوں نے مجھے دیکھتے ہی ناک منہ چڑھایا تھا اور بنا شربت پیے ہی اٹھ کر چلے گئے تھے۔ میری والدہ مجھے یوں گھور رہی تھیں جیسے میری سیاہ رنگت میرا بہت بڑا قصور ہو۔ کہنے لگیں، اسما، اگر اللہ سے شکل اچھی نہیں ملی تھی تو قسمت ہی اچھی لے آتی۔ میں نے اپنی ماں کے طنز پر کوئی جواب نہ دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں ڈریسنگ کے سامنے رکھی کرسی پر ڈھیسی گئی تھی۔ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی سانولی رنگت اور بھدے سے نقوش دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ میری شکل و صورت معمولی سی لڑکی سے بھی کم ترسی ہے، اور اس پر ستم یہ کہ میرے چہرے پر چچک کے داغوں نے مجھے اور بھی بدنما بنا دیا تھا۔ مجھے کوئی نظر بھر کر دیکھتا تک نہیں تھا۔ شادی تو بہت دور کی بات تھی۔ میں نے حسرت بھری گہری ٹھنڈی آہ بھری اور آئینے کے سامنے سے اٹھ کر چلی گئی۔ میرے والد کی بہت قلیل سی تنخواہ تھی جس سے 2 وقت پیٹ بھر کر بامشکل روٹی ہی ہم پوری کرتے تھے۔ تعلیم کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ورنہ چلو شاید تعلیم ہی میرا عیب چھپا لیتی۔ اکثر شکل و صورت عام ہو تو ڈھیر سارا جہیز لڑکیوں کے گھر بسانے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے، لیکن یہاں تو یہ امید بھی نہ تھی کیونکہ میرے والد بامشکل ہمارا پیٹ ہی بھر پاتے تھے۔ میں 18 سال کی ہوئی تو اماں نے میرے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ اماں کہتی تھی شکل و صورت تو تیرے پاس ہے نہیں، شاید تیری کم عمری پر ہی کوئی تجھے بیانے آ جائے، لیکن میری قسمت نے میرا یہاں بھی ساتھ نہ دیا۔ میرے رشتے آتے اور مجھے دیکھ کر ناک منہ چڑھاتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ ایک بار میرے لیے ایک لنگڑے لڑکے کا رشتہ آ گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے لیے ایک اپاہج کا رشتہ آیا ہے تو میں نے اماں سے صاف انکار کر دیا کہ میں کوئی لولی لنگڑی نہیں ہوں جو کسی اپاہج سے شادی کر لوں۔ میری ماں نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی، کم بخت، شکل تو دیکھ آئینے میں اپنی، جو شہزادہ مل جائے گا تجھے۔ میری ماں مجھے ہمیشہ ایسے ہی طعنے دیتی تھی۔ میں رونے لگی تھی۔ میں شاید اتنی بھی بدصورت نہ تھی جتنی اپنی ماں کو لگنے لگی تھی، یا شاید وہ بھی مجھے معاشرے کی نظر سے دیکھتی تھیں۔ حالانکہ میں نے تو سنا تھا کہ اولاد جیسی بھی ہو ماں کو ہمیشہ پیاری ہی لگتی ہے، لیکن نہیں، میں اپنی ماں کو ہمیشہ ہی چبھتی رہتی تھی۔ حالانکہ سارے گھر کے کام کاج کی ذمہ داری بھی میں نے اپنے سر اٹھا رکھی تھی، اس پر میری ماں کی گھورتی نظریں مجھی پر رہتی تھیں۔ میں تیار ہو کر شام کو ان لوگوں کے سامنے خاصی سنجیدگی سے بیٹھی رہی۔ لڑکا بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ ایک ٹانگ سے معذور تھا لیکن شکل و صورت کا بھلا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ یکدم کھڑا ہو گیا۔ اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ واپس چلیں، میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں کہ میرے لیے آپ لوگ ایسی لڑکی ڈھونڈیں۔ وہ یوں بولا جیسے میں کوئی بدصورت سی شکل کی لڑکی ہوں۔ مجھے اپنی اہانت بہت بری لگی تھی۔ اگر اس شخص کو میں نہیں بھی پسند تھی تو کم از کم یوں ذلیل تو نہ کرتا۔ جیسے ہی وہ گئے تو میں بھی کمرے میں چلی گئی۔ اس دن میں بہت روئی تھی۔ میرا دل اپنی بدقسمتی پر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ایک اپاہج شخص نے بھی مجھے اتنی بری طرح سے ذلیل کر دیا کہ میں کسی کے بھی قابل نہ تھی۔ امی اب مجھے بہت برا سمجھنے لگی تھیں۔ کہتی، مجھے تو لگتا ہے تمہیں بیانے کے لیے مجھے کسی فقیر کی منت کرنی پڑے گی۔ چل، قسمت میں غربت تو ہماری وجہ سے لکھ لائی تھی، کم از کم شکل تو اچھی لے آتی تاکہ تجھے کسی جگہ تو بیاہ سکتی۔ اب بیٹھی رہنا ہمارے سینے پر مونگ ڈالنے کو۔ یہ سن کر میرا جی چاہتا کہ زمین پھٹے اور میں اندر سما جاؤں، یا مجھے کوئی بیماری ہی لگ جائے، میں مر جاؤں۔ میرے باقی کے بہن بھائی پھر بھی مجھ سے کئی گنا بہتر تھے۔ مجھے لگتا تھا میری ساری زندگی اپنے باپ کی دہلیز پر ہی گزر جائے گی اور میری ماں مجھے طعنے دے دے کر مار دے گی۔ میں بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ کاش میرا کہیں دور سے رشتہ آ جائے کہ میں دوبارہ اپنے گھر والوں کی شکل تک نہ دیکھوں، جنہیں میں بہت بری لگتی ہوں۔ وہ جیسا بھی ہوگا میں شادی کر لوں گی۔ لیکن اماں کی باتیں مجھ سے نہیں سہی جاتی تھیں۔ لیکن میرے ساتھ جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ میرے رشتے کے لیے امی نے ایک محلے کی ہی ایک عورت کو کہہ رکھا تھا،
لیکن وہ جو بھی رشتہ اب تک میرے لیے لائی تھی سب نے ہی مجھے دیکھ کر انکار کیا تھا، حالانکہ وہ رشتے بس مناسب گھر کے ہی تھے۔ کوئی ڈرائیور تھا تو کوئی سبزی بیچتا تھا تو کوئی موچی تھا، لیکن اس بار جو رشتہ وہ لے کر آئی تھی وہ سن کر میری ماں کچھ دیر تو آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ کہنے لگی، کیا سچ میں انہوں نے اسما کی فوٹو دیکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ انہیں لڑکی پسند ہے؟ میری ماں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین کرنا تو میرے لیے بھی مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ اس عورت کے مطابق لوگ بہت امیر تھے۔ امی پر تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ کہنے لگیں، تو نے میری اسما کی ہی فوٹو دکھائی تھی نا؟ وہ رشتے والی کہنے لگی، ہاں، اسما کو ہی پسند کیا ہے۔ مجھے اپنی بدلتی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یوں بھی قسمت چمک سکتی ہے۔ ہم شاید معجزات پر کچھ زیادہ ہی یقین رکھتے ہیں، اتنا کہ کبھی کبھی اپنے حالات سے تنگ آ کر حقیقت سے چشم پوشی کر لیتے ہیں۔ جس دن ان لوگوں نے مجھے دیکھنے آنا تھا میں بے حد نروس تھی۔ چہرے پر میں نے کچھ بھی نہیں لگایا تھا، چہرہ بالکل سادہ ہی رکھا تھا کہ وہ مجھے میرے اصل روپ میں دیکھ لیں، کہ یہ نہ ہو کہ میری تصویر پر لگایا گیا فلٹر انہیں دھوکے میں رکھے۔ نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ لڑکا بھی مجھے اس اپاہج کی طرح سے ذلیل کر کے چلا جائے گا۔ میں جب کمرے میں آ کر بیٹھی تو میری ایک نظر ہی سامنے بیٹھے نوجوان پر پڑی تھی۔ اف، وہ تو بے حد ہینڈسم سا لڑکا تھا، رنگت بھی گوری تھی، امیر بھی بہت تھا۔ بس ایک پل ہی ہماری نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ وہ میری توقع سے بڑھ کر امیر اور خوبصورت فیملی تھی، اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ مجھے لگا ابھی وہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور مجھ میں چار ایپ نکال کر انکار کر کے چلے جائیں گے۔ جب گئے گزرے لڑکوں نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا تو یہ ان سے بہت درجے بہتر تھا۔ میرا دل چاہا کہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاؤں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ 100% انکار ہی ہوگا۔ وہ لڑکا مجھ پر پھٹکار ڈالتے ہوئے میرے گھر سے نکل جائے گا، اور میں رشتے کے نام پر مزید تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس نوجوان کی نظریں مجھے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی تپش نے مجھے مزید گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب اس نوجوان نے اپنی پاس بیٹھی اپنی والدہ سے یہ کہا کہ موم، مجھے لڑکی پسند ہے، آپ اس سے منگنی کی انگوٹھی پہنا دیں۔ میرا دل یہ سن کر دھڑکنا بھول گیا تھا کہ میں اسے پسند ہوں۔ میں، ایک غریب سی لڑکی، سانولی رنگت اور بھدے سے نین نکوش والی۔ سامنے بیٹھے نوجوان کی طرف برجستہ میری نظر اٹھی تھی، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس کی عقل پر شبہ ہونے لگا۔ مجھے لگا یہ شخص ضرور ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوگا، اسی لیے اسے میں پسند آ گئی ہوں۔ اس کی ماں کو بھی اعتراض نہیں ہے؟ یہ بات بھی میرے لیے حیران کن تھی۔ میری ماں کی تو خوشی کے مارے باتیں کھل گئی تھیں۔ مجھے لگا یہ سب کوئی خواب ہے، ابھی میں نیند سے جاگ جاؤں گی تو یہ حسین خواب چکنا چور ہو جائے گا، کیونکہ نہ میں پری پیکر حسن کی مالک تھی اور نہ ہی میرے پاس اعلیٰ تعلیم کی ڈگری تھی، اور نہ ہی دولت کا کوئی ایسا لیبل کہ سامنے آنے والے رشتے کی شایان شان ہوں۔ میں ہر خوبی سے مبرا تھی۔ میری عقل حیران تھی کہ میں انہیں پسند کیسے آ گئی، لیکن میری ماں اسے قسمت کا کھیل سمجھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں ذیشان کی نام کی انگوٹھی سج چکی تھی جو بہت قیمتی تھی۔ میری ماں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ میرا نکاح چند دنوں بعد ہی ذیشان سے ہو گیا تھا۔ انہوں نے جہیز میں کچھ نہیں مانگا تھا۔ میرا عروسی لباس بھی میرے سسرال سے آیا تھا۔ میں بہت مہنگے پارلر سے تیار ہوئی تھی، خلاف توقع بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار میری ماں نے میری نظر اتاری تھی۔ میں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ محلے والوں کے لیے بھی خاص بن چکی تھی، سب میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ کئی آنکھیں اب بھی بے یقین تھیں۔ میرا شوہر ایسے نوجوانوں میں شمار ہوتا تھا جسے دیکھ کر لوگ انگلیاں منہ میں دبا لیں۔ میں بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے ڈربے نما گھر سے نکل کر ایک بڑے سے بنگلے کے کشادہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ مجھے اب بھی اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا کمرہ اس قدر بڑا تھا کہ میرے باپ کا پورا کوارٹر اس کمرے سے چھوٹا تھا۔ میں بڑی حیرت سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے ذیشان کو دیکھ کر میرا دل میرے سینے میں تھم سا گیا تھا۔ وہ ایسا نوجوان تھا جس کی تمنا ہر لڑکی کرے، لیکن وہ میرا نصیب بن چکا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اس رات کی ہر خوشی عطا کی تھی جس کی ایک بیوی ہونے کے ناطے میں حقدار تھی۔
وہ میری تعریف کر رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک حسین دوشیزہ ہوں، کوئی اسپرا ہوں۔ نہ میرے نقوش بھدے ہیں اور نہ ہی میری رنگت سانولی ہے اور نہ ہی میرے چہرے پر کوئی بدنما داغ ہے۔ میں نے پہلی بار خود کو ذیشان کی نظر سے دیکھا تھا، اس لیے اپنا آپ بہت حسین لگ رہا تھا۔ 4 دن ذیشان نے مجھ پر محبت ہی نچھاور کی تھی۔ میں خود کو ہواؤں کا مسافر سمجھ رہی تھی۔ میری ساس کا رویہ بھی مجھ سے بہت اچھا تھا۔ 15 دن بعد ہی ذیشان مجھ سے کہنے لگے کہ تیاری کر لو، ہم ہنی مون کے لیے کینیڈا جا رہے ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساری پیکنگ کر لی اور ذیشان کے سنگ کینیڈا کے جہاز میں پرواز کر چکی تھی۔ میں نے اپنے وطن کو خیر باد کر دیا تھا اور کینیڈا کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی مجھے لگا میں دنیا میں ہی جنت میں آ گئی ہوں۔ لیکن شاید یہ میرے خواب سے جاگنے کا وقت تھا۔ یہاں پہنچ کر ذیشان مجھے ایک ہوٹل میں لے گئے۔ بہت بڑا اور شاندار ہوٹل تھا۔ وہاں انہوں نے ایک لگژری روم لیا تھا۔ مجھے کمرے میں لے جا کر مجھ سے کہنے لگے کہ تم کچھ آرام کر لو، تھک گئی ہوگی، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، جلد لوٹ آؤں گا۔ میں تھکن سے چور تھی، اس لیے لیٹ کر سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام گہری ہو چکی تھی، لیکن ذیشان واپس نہیں آئے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بھوک سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجھے انگلش میں بات چیت کرنی نہیں آتی تھی اور نہ ہی میرے پاس پیسے تھے کہ میں کھانا منگوا سکتی۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ بے مقصد ہی کئی گھنٹے میں باہر دیکھتی رہی۔ مجھے لگا ابھی ذیشان آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ اب تو رات ہو گئی تھی۔ مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، لیکن میرے لیے یہ بالکل انجان سی جگہ تھی۔ نہ میں یہاں کی زبان سے واقف تھی اور نہ ہی ماحول سے۔ پتہ نہیں ذیشان کہاں گئے تھے، ابھی تک آئے کیوں نہیں تھے۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی جب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا ذیشان آ گئے ہیں۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا، لیکن باہر ایک انگریز مرد کھڑا تھا جو مجھ سے ٹوٹی پھوٹی اردو میں مجھ سے ذیشان کا پوچھنے لگا۔ میں پہلے ہی پریشان تھی، اس لیے رونے لگی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ میں نے سوچا ہمت کر کے خود ہی باہر نکل کر دیکھتی ہوں کہ ذیشان کہاں ہے۔ میں ایک شال خود پر لپیٹ کر باہر ہوٹل سے آ گئی۔ اس ہوٹل سے قریب قریب جہاں تک ممکن تھا میں دیکھتی رہی، لیکن مجھے ذیشان کہیں نظر نہ آئے۔ میں رونے لگی تھی۔ اگر ذیشان واپس نہ آئے تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ کہ گھنٹوں کی خواری کے بعد میں واپس روم میں آ گئی۔ میں کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ذیشان نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کچھ دیر بعد ہی مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑے گی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے میں دوبارہ دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی شخص تھا۔ مجھ سے کہنے لگا آپ کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ شخص مجھے اپنے ساتھ ایک ہاسپٹل میں لے گیا۔ کہنے لگا تمہارا شوہر ہمارے ہوٹل کی گاڑی میں ہی گیا تھا، لیکن راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب میں ہاسپٹل پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ ذیشان مر چکے ہیں۔ میں تو یوں تھی کہ پاگل ہی ہو چکی تھی۔ جو ڈیڈ باڈی مجھے دکھائی گئی وہ پوری جھلس چکی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے اس ملک کے قوانین نہیں معلوم تھے۔ اس شخص نے کہا کہ تم اپنے گھر اس بات کی اطلاع دے دو، لیکن میرے پاس تو ایسا کوئی نمبر تک نہیں تھا جس سے میں پاکستان رابطہ رکھ سکتی۔ میں کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ میں واپس ہوٹل کے کمرے میں آ گئی۔ جب میں نے سامان کھول کر اپنا پاسپورٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی تو مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ پتہ نہیں میں کہاں پھنس چکی تھی۔ نہ میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی پاسپورٹ، نہ ہی ذیشان کے پاکستانی گھر کا اتا پتہ۔ مجھے اس سامان میں بھی کچھ بھی نہیں ملا۔ مجھے ذیشان کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں دی گئی تھی کیونکہ وہ لوگ مجھ سے پیسے مانگ رہے تھے جو میرے پاس نہ تھے۔ جو شخص مجھے ہاسپٹل لے کے گیا تھا وہ مجھے ساری خبریں دے رہا تھا۔ وہ اس ہوٹل کا مینیجر تھا۔ مجھے کہنے لگا بنا پاسپورٹ کے تمہیں یہاں کی پولیس پکڑ کر جیل میں بند کر دے گی۔ تمہارے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ تم یہاں سے واپس جا سکو، اور تمہارے شوہر نے بس آج رات کی ہی ہوٹل کے پیسے دیے تھے۔ میں بھوکی پیاسی اتنے بڑے غم سے دوچار تھی، اس پر یہ خبر کہ مجھے کل اس ہوٹل سے بھی نکال دیا جائے گا۔ میں اس دیار غیر میں کہاں جاؤں گی جہاں میں کسی کو جانتی تک نہیں تھی۔ میرے لیے یہ سب موت کے مترادف تھا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ میں کہاں جاؤں گی، میں یہاں کسی کو نہیں جانتی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ باہر چلا گیا۔ بھوک کی شدت نے بھی مجھے مزید رلایا تھا۔
کچھ دیر بعد اس شخص کے ساتھ ایک ویٹر کھانے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ بس یہ بھلا کر سکتا ہوں کہ تمہیں آج رات کا کھانا دے سکتا ہوں، کیونکہ میں خود ملازم ہوں، اس لیے تمہیں مفت میں ہوٹل میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ شخص اپنی وجہ سے انگریز لگ رہا تھا، گوری رنگت اور گرین آنکھیں۔ وہ بہت حسین شخص تھا، لیکن ٹوٹی پھوٹی اردو بول اور سمجھ رہا تھا۔ میں بہت بڑے غم سے دوچار تھی، لیکن اس سے زیادہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ میں جس مصیبت میں پھنس گئی ہوں وہاں سے باہر نکلنے کا میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ بہت بڑا حادثہ تھا جو میرے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور روتے روتے سو گئی۔ اگلی صبح ہی وہ شخص پھر سے آ گیا اور کہنے لگا، اب تمہیں کمرہ خالی کرنا پڑے گا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، میں یہاں کسی کو نہیں جانتی، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ کہنے لگا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، مجھے اس ہوٹل میں ملازمت لے دو، میں کوئی بھی کام کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، تم ہماری زبان سے ناواقف ہو، پھر تمہارے پاس یہاں کی شہریت بھی نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے ملک کا پاسپورٹ ہے، میں تمہیں یہاں کوئی نوکری نہیں دلوا سکتا۔ ہاں، اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہاری رہائش اور نوکری دونوں کا بندوبست کر دوں گا۔ میرے پاس اس شخص کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ جہاں مجھے وہ لے کر آیا تھا وہ ایک پرانی سی عمارت تھی، فلیٹ بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس نے ایک فلیٹ کے پاس جا کر ڈور بیل دی۔ ایک سیاہ فام لڑکی نے دروازہ کھولا۔ شکل و صورت سے انڈونیشین لگ رہی تھی، چپٹا ناک، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، گہری سانولی رنگت، بالکل میری جیسی۔ وہ شخص مجھے اندر لے گیا، پھر انگریزی زبان میں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتا رہا۔ وہاں ویسی ہی اور بھی لڑکیاں تھیں جو اسکرٹ پہنے ہوئے تھیں، سبھی میری طرح سانولی اور بھدے سے نئے نقش والی تھیں۔ میں ان میں خوبصورت دکھ رہی تھی۔ وہ شخص جا چکا تھا۔ میں خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تو وہ لڑکیاں مجھے دیکھتی رہیں، پھر آپس میں نہ جانے کس زبان میں بات کرتی رہیں۔ پھر وہ لڑکی جو اس انگریز سے بات کر رہی تھی مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور ایک لڑکی کو کچھ کہنے لگی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے میرے بالوں کو تراشنا شروع کر دیا۔ وہ میرے بالوں کا سٹائل بنا چکی تھی، چہرے پر بھی بہت کچھ لگا کر وہ میرا حلیہ ہی بدل چکی تھی۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ وہ مجھے تیار کیوں کر رہی ہے۔ میں تو سمجھی تھی کہ مجھے گھر کے کام کاج کرنے پڑیں گے، لیکن 1 گھنٹے بعد ہی وہاں اس ہوٹل کے مینیجر کے ساتھ چند انگریز اور سیاہ فام نوجوان داخل ہوئے۔ اس لڑکی نے مجھے ان کے سامنے بٹھا دیا۔ مجھے یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ سب مردوں کے سامنے مجھے کیوں بٹھایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے مینیجر کو جیب سے پیسے نکال کر دیے۔ وہ مینیجر خوش ہو گیا، پھر مجھ سے کہنے لگا، اس شخص کے ساتھ چلی جاؤ۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میرے انکار پر وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا، کہنے لگا، زیادہ بک بک مت کرو ورنہ سڑکوں پر بھیک مانگتی نظر آؤ گی۔ اس نے یہ کہہ کر میرا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں گھبرا سی گئی کہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ وہ شخص مجھے ایک ہوٹل کے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سب لڑکیاں جسم فروشی کا کام کرتی تھیں۔ مجھ سے بھی یہی کام لیا جانے لگا۔ میں روز روتی تھی، ہر بار انکار کرتی تھی۔ وہاں کے لوگ سانولی رنگت والی لڑکیوں کو پسند کرتے تھے۔ ان کی مانگ زیادہ تھی اور قیمت بھی اچھی دیتے تھے۔ میں اپنی قسمت کو رونے لگی کہ میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں۔ ایک بار میں نے جانے سے انکار کر دیا تو وہ مینیجر مجھ پر چیخنے چلانے لگا، لیکن میں نے پھر اس کی بات نہیں مانی۔ وہ مینیجر مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور مجھے بہت مارا کہ میرا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ کہنے لگا، یہاں انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اختلاف نہیں کیا۔ میں ایک گناہ کر رہی تھی لیکن مجبور تھی۔ یہاں میرا کوئی اپنا نہ تھا۔ میں نے سب کچھ قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک بار اسی مینیجر کا سیٹ مجھے اپنی گاڑی میں اپنے گھر لے گیا۔ رات گزارنے کے بعد جب میں صبح واپس جانے لگی تو اس سیٹ نے اپنے ایک ملازم کو بلایا۔ جیسے ہی وہ شخص سامنے آیا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو ذیشان تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر گھبرا سا گیا تھا۔ میں بے ساختہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، ذیشان، آپ زندہ ہیں؟ پھر میں نے پوچھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ سیٹ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، ہمارے کہنے پر پاکستان سے لڑکیوں کو شادی کر کے یہاں لاتا ہے اور پھر ان لڑکیوں کو ہم یہاں جسم فروشی کا کام کرواتے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ پاکستان کے لوگ بیرون ملک کا سن کر یا امیر رشتوں کا سن کر فوراً سے شادی کے لیے مان جاتے ہیں۔
اسے اپنی خوش بختی سمجھتے ہیں، کبھی تصدیق کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور 7 سمندر پار اپنی بیٹیوں کو خوشی خوشی بھیج دیتے ہیں کہ وہ یہاں عیش کریں گی۔ بات تو اس شخص کی سچ تھی۔ میرے گھر والوں نے بھی کہاں ذیشان کی جانچ پڑتال کروائی تھی۔ معجزہ خدا کا سمجھ کر خوش ہو گئے تھے۔ اپنی بے وقوفی کو ہم انہی لفظوں سے ڈھانپتے ہیں۔ میں رونے لگی تھی کہ کاش میرے والدین میری شادی کرنے سے پہلے اچھی طرح پوچھ گچھ کر لیتے تو آج میں اس اذیت سے دوچار نہ ہوتی۔ پاکستان میں رہنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کا بیرون ملک سے رشتہ آیا ہے تو وہ ساری زندگی وہاں عیش کرے گی۔ ایک پل کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو وہ کیسے واپس آئے گی، کیا کرے گی۔ میں بہت اذیت ناک زندگی بسر کر رہی ہوں اور سب والدین سے یہی درخواست کروں گی کہ جلد بازی میں بیٹیوں کو کسی غلط جگہ نہ بیاہیں، نہ ہی دولت کی چمک دیکھ کر کانچ سے ہاتھ زخمی کریں۔